قرآن مجید کا 54واں سورہ سورہ قمر۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل جادو ہے، اور انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کا اتباع کیا، اور ہر بات کی ایک منزل ہوا کرتی ہے۔ یقیناً ان کے پاس اتنی خبریں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ کا سامان موجود ہے، انتہائی درجے کی حکمت کی باتیں ہیں، لیکن انہیں ڈرانے والی باتیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں۔ جس دن ایک بلانے والا اسرافیل انہیں ایک ناپسندیدہ امر کی طرف بلائے گا، یہ نظریں جھکائے ہوئے قبروں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح ٹڈیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ سب کسی بلانے والے کی طرف سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اور کفار یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی تکذیب کی تھی کہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہہ دیا کہ یہ دیوانہ ہے، بلکہ اسے جھڑکا بھی گیا تو اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ تو ہم نے ایک موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے بھی چشمے جاری کر دیے، اور پھر دونوں پانی ایک خاص مقررہ مقصد کے لیے باہم مل گئے، اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی میں سوار کر دیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی، اور یہ اس بندے کی جزا تھی جس کا انکار کیا گیا تھا، اور ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ پھر ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور قوم عاد نے بھی تکذیب کی، تو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا رہا؟ ہم نے ان کے اوپر تیز و تند آندھی بھیج دی ایک مسلسل نحوست والے منحوس دن میں، جو لوگوں کو جگہ سے یوں اٹھا لیتی تھی جیسے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ پھر دیکھو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اور کہہ دیا کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک شخص کا اتباع کر لیں، اس طرح تو ہم گمراہی اور دیوانگی کا شکار ہو جائیں گے۔ کیا ہم سب کے درمیان ذکر صرف اسی پر نازل ہوا ہے؟ در حقیقت یہ جھوٹا ہے اور بڑائی کا طلبگار ہے، تو ان قریب کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور متکبر کون ہے۔ ہم ان کے امتحان کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، لہذا تم اس کا انتظار کرو اور صبر سے کام لو، اور انہیں باخبر کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ہر ایک کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی، اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ دی۔ پھر سب نے دیکھا کہ ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا۔ ہم نے ان کے اوپر ایک چنگھاڑ کو بھیج دیا، تو یہ سب کے سب باڑے کے پھوسے کی طرح ہو گئے۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے، صرف لوط کی آل کے علاوہ کہ ان کو سحر کے ہنگام ہی بچا لیا۔ یہ ہماری ایک نعمت تھی، اور اسی طرح ہم شکر گزار بندوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور لوط نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا، لیکن ان لوگوں نے ڈرانے ہی میں شک کیا، اور ان سے مہمان کے بارے میں ناجائز مطالبات کرنے لگے، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ اب عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو، اور ان کے اوپر صبح سویرے نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو گیا کہ اب ہمارے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور فرعون والوں تک بھی پیغمبر آئے، تو انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کا انکار کر دیا، تو ہم نے بھی ایک زبردست
صاحب اقتدار کی طرح انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو کیا تمہارے کفار ان سب سے بہتر ہیں، یا ان کے لیے کتابوں میں کوئی معافی نامہ لکھ دیا گیا ہے؟ یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑی جماعت ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرنے والی ہے، ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور سب پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کا موعد قیامت کا ہے، اور قیامت انتہائی سخت اور تلخ حقیقت ہے۔ بے شک مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ قیامت کے دن یہ آگ پر منہ کے بل کھینچے جائیں گے کہ اب جہنم کا مزہ چکھو۔ بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم پلک جھپکنے کی طرح کی ایک بات ہے، اور ہم نے تمہارے ساتھیوں کو پہلے ہی ہلاک کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے سب نامہ اعمال میں محفوظ ہے، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل اس میں درج کر دیا گیا ہے۔ بے شک صاحبان تقوی باغات اور نہروں کے درمیان ہوں گے، اس پاکیزہ مقام پر جو صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں ہے۔